الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، ایک حدیث ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کے سلسلے میں کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ یہ جو حدیث ہے مسند ابی اعلیٰ میں، جس کو بزار نے بھی نقل کیا ہے، اور اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 621 نمبر پر نقل کیا ہے۔ اس روایت کو حسن کہا ہے شیخ البانی نے۔ سب سے پہلے تو ہم اس حدیث کے حوالے سے دیکھیں کہ اس حدیث کو ہم دو حصوں میں بانٹ سکتے، دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء کا اپنی قبروں میں زندہ ہونا، یصلون، اور دوسرا موضوع ہے نماز پڑھنا۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس سلسلے میں قرآن کریم کے اندر اور بہت ساری حدیثوں میں ذکر آیا ہے شہداء کے سلسلے میں کہ شہداء زندہ ہیں، بلکہ قرآن میں یہاں تک بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس سے روزی بھی دیے جاتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں انہیں آپ مردہ نہ کہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے روزی بھی دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں آپ مردہ نہ کہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہاں، زندہ کیسے ہیں اس کا شعور بھی آپ کو نہیں ہوگا، یعنی آپ شعور بھی نہیں کر سکتے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ تو انبیاء علیہم السلام کی زندگی شہداء سے کہیں اعلیٰ اور اونچا ہے۔ شہداء کے حوالے سے آئے کہ انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ انبیاء کی زندگی تو شہداء سے کہیں افضل اور کہیں اعلیٰ، کہیں اونچا ہے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جی ہم مانتے ہیں قبروں میں زندہ ہیں، لیکن کیسے زندہ ہے؟ کیا ویسے ہی جس طرح سے دنیا میں تھے؟ کیا ویسے ہی دنیا میں جس طرح انبیاء کھانے کے محتاج ہوتے تھے، مرنے کے بعد بھی کھانے کے محتاج ہیں؟ جس طرح کہ قرآن کریم کے اندر فرمایا عند ربہم یرزقون، شہداء کے بارے میں کہ اپنے رب کے پاس سے روزی دیے جاتے ہیں۔ صحیح حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر، کہ شہداء کی روحیں جنت میں گھومتی چرتی پھرتی رہتی ہیں، پھر عرش سے معلق قندیل میں آ کر کے بسیرا کرتی ہیں۔ تو کیا وہاں کھانے کا محتاج ہے؟ اور کیا انبیاء علیہم السلام بھی ایسے ہی زندہ ہیں جس طرح سے دنیا میں زندہ تھے؟ تو بنیادی بات یہاں جان لیں کہ شہداء کی زندگی ہو یا چاہے انبیاء کی زندگی ہو، یہ برزخی زندگی ہے۔ برزخی زندگی کو ہم دنیاوی زندگی پر فٹ نہیں کر سکتے ہیں، بالکل نہیں۔ قبر کی زندگی یہ برزخی زندگی ہے، آخرت سے پہلے کی زندگی ہے، اور برزخی زندگی کے حوالے سے جو کچھ بھی آیا ہے ہمیں اسی حساب سے ایکسیپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اسی حساب سے ہمیں لینا ہے، بجائے اس کے اندر ہم تعویل کریں اور ادھر ادھر اس کو ہم پھیریں اور یہ بتائیں وہ بتائیں۔ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کیسے زندہ ہے وہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، کس حساب سے زندہ ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ابو داؤد وغیرہ کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کہ کوئی بھی آدمی میرے اوپر سلام بھیجتا ہے تو اللہ رب العالمین میرے روح کو لوٹاتا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ جواب دینے کی کیفیت کیا ہے نہیں ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، برزخی زندگی میں ہیں۔ انبیاء اس دنیا سے جا چکے ہیں،
برزخی زندگی میں ہیں، برزخی زندگی کو ہم دنیاوی زندگی پر فٹ نہیں کر سکتے، ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ اس دنیا سے بالکل مختلف دنیا ہے، وہ اس زندگی سے الگ زندگی ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے۔ تو برزخ کی زندگی کے حوالے سے جو کچھ جہاں آیا ہے ہمیں اسی حساب سے لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتیتو، اور دوسری روایت کے اندر ہے مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر، عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسرا کی رات، یعنی جس رات آپ معراج کے لیے جا رہے تھے، اس رات آپ کا گزر کہاں سے ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام، یعنی سرخ ٹیلے سے آپ کا گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہاں ہم یہ جان لیتے ہیں کہ قبر میں نماز پڑھنا کیوں، کس وجہ سے، کس لیے نماز پڑھتے ہیں؟ کیا اس دنیا سے جانے کے بعد بھی بندہ کو مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ قبر میں جا کر بھی نماز پڑھے، جس طرح کہ اس دنیا میں مکلف بنایا گیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکلف نہیں بنائے گئے ہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آدم کے اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا تسلسل بند ہو جاتا ہے۔ انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، عمل کا تسلسل بند ہو جاتا ہے سوائے تین کے۔ تین کام ایسے ہیں کہ جس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ ہے، اور علم ينتفع به، اور ولد صالح، حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو صدقہ جاریہ اس کی طرف سے اس نے کیا یا اس کی طرف سے کوئی کرے، یا علمی کام کر کے گیا ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام کیا ہے دنیا میں، اپنے پیچھے طالب علموں، اسٹوڈنٹوں، طلابوں کو چھوڑ کر کے گیا ہے، وہ سب جب تک پڑھنے پڑھانے کے کام کریں گے یا کتاب لکھ کر کے گیا ثواب ملے گا۔ یا نیک اولاد ہے، دعا کر رہی ہے تو اس کو فائدہ پہنچے گا، اس کا فائدہ مرنے والے کو ملے گا، یعنی باپ کو یا ماں کو، والدین کو۔ تو عمل کا تسلسل بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی بھی عبادت کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے، نہ تو انبیاء اور نہ کوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو کیوں نماز پڑھ رہے تھے؟ اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ مرنے کے بعد انبیاء علیہ السلام کے نماز پڑھنے کا ذکر ہو، یا چاہے جنتیوں کو جنت میں داخلہ جب مل جائے گا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں بھی وہ تسبیح اور تکبیر اور تحمید کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ وہاں بھی مکلف ہے؟ نہیں، مکلف نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، اللہ رب العالمین کا ذکر کر کے انہیں لطف آتا ہے، انہیں اچھا لگتا ہے، اس لیے لطف اندوزی کے لیے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ جس طرح کہ جنتی جنت میں جب چلے جائیں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یلہمون التسبیح والتحمید کما تلہمون النفس، کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کے دل میں اس طرح سے الہام کیا جائے گا تسبیح اور تکبیر کے لیے، جس طرح سے سانس الہام کیا جاتا ہے اس دنیا میں۔ جس طرح سے ایک انسان کو سانس کیسے آٹومیٹک آتا ہے، ویسے ہی اس کے زبان پہ اللہ رب العالمین جاری کر دے گا، اور وہ تسبیح اور تکبیر اور تحمید کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی پاکی بیان کریں گے، اللہ کی کبریائی بیان کریں گے، لیکن تکلفی طور پر نہیں، وہاں مکلف نہیں بنائے گئے، کیونکہ مکلف اس دنیا میں ایک انسان ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد اب تکلیف کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اب عبادت مطلوب نہیں ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد انہیں اچھا لگتا ہے، اچھا اس میں محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔
یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر دوسری روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو ہجر میں دیکھا، یعنی حتیم میں، اور قریش مجھ سے رات کے سلسلے میں سوالات کر رہے تھے۔ جو میں اسراء اور معراج پہ گیا تھا اس کے بارے میں کچھ سوالات کر رہے تھے، مجھ سے پوچھ رہے تھے بیت المقدس کے بارے میں، بیت المقدس کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اس کے بارے میں کیا ہے، نہیں آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم اثبتھا، یعنی میں صحیح سے اتنا غور نہیں کر پایا، گیا لیکن اتنا میں دیکھ نہیں پایا۔ تو وہ لوگ مجھ سے سوالات پوچھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جب وہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے میرے پاس علم نہیں تھا، مجھے بہت تکلیف ہوئی، مجھے بہت تکلیف ہوئی اور اتنی پریشانی ہوئی کہ میں اتنا پریشان کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہاں ایک بات یہ بھی جان لے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، عالم الغیب جانتے ہیں، ان کو اس حدیث سے نصیحت لینی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں فرماتے کہ مجھے اتنی پریشانی ہوئی کہ جتنی پریشانی کبھی نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، کیونکہ اگر غیب جانتے تو جیسے آپ سے سوالات کر رہے تھے قریش کے لوگ، آپ جواب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے تو اللہ رب العالمین نے اس کو آپ کے سامنے کر دیا، یعنی بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا، اور آپ سے جو بھی سوالات ہو رہے تھے آپ دیکھ کر کے بتا رہے تھے کہ اس میں یہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ اسی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ، میں اپنے آپ کو انبیاء کی ایک جماعت میں پایا تو میں نے دیکھا فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، اور موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ جیسے کہ قبیلہ شنوہ کے آدمیوں میں سے کوئی ایک آدمی ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام عروہ ابن مسعود ثقفی کے زیادہ مشابہ تھے، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ ان سے جو مشابہ رکھتے تھے وہ عروہ ابن مسعود ثقفی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ساتھی، یعنی خود اپنی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام مجھ سے مشابہت رکھتے تھے یا میں ان سے مشابہت رکھتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے۔ گویا کہ انبیاء کی جو زندگی ہے، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، اس میں نماز پڑھنے کا کچھ ثبوت مل رہا ہے، اس کی کچھ حقیقت ہے۔ وہ جو روایت ہے مسند ابی اعلیٰ کے اندر، اس روایت پہ اکثر و بیشتر محدثین نے کلام کیا ہے کہ وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، جبکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے، اور بعض دیگر کچھ اور محدثین ہیں جس نے اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث گرچہ کی سند کے اعتبار سے ضعیف اور کمزور ہے جو مسند ابی اعلیٰ یا بازار وغیرہ کے اندر ہے، لیکن صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی کچھ حقیقت ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب سارے پڑھتے ہیں اور پڑھنے کی کیفیت کیا ہے نہیں ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملے، جس حوالے سے ملے، کتاب و سنت سے جو صحیح مل جائے اس کو ہمیں بلا چوچرا ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی تعویل میں جائیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے ویسا ہے، اور ویسا نہیں ہے ایسا ہے۔ ہاں، جو بازار کی روایت ہے یا مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے اس پر اکثر و بیشتر محدثین نے کلام کیا ہے کہ سند کے اعتبار سے یہ روایت نہایت ہی کمزور ہے اور قابل حجت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔